نماز میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیر سے اٹھے یا ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان صبح سویرے اٹھے اور جو ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، اس کے بعد جو ہے جتنے مسنون اعمال ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے عید کی تیاری کرے۔ لیکن ہو سکتا ہے کمی کوتاہی کی وجہ سے ایک انسان لیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے، وہ عید کی نماز میں دیر سے پہنچا ہے، امام صاحب نماز شروع کر چکے تھے، تو اب آیا اس نے کس طریقے سے نماز میں شامل ہونا ہے، یا اپنی باقی ماندہ رکعت جو باقی رہ چکی ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کافی سارے لوگ واقف نہیں ہیں، لہٰذا میں مختصر سے وقت میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ نمبر 1، امام صاحب پہلی رکعت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہتے ہیں، اس کے بعد قرات کہتے ہیں۔ اب ایک شخص آیا، وہ شروع سے امام صاحب کے ساتھ شامل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں، 3 تکبیریں کہہ چکے ہیں، اس کے بعد وہ شخص آتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیت باندھ کر 3 تکبیریں کہے گا، پھر بعد وہ شخص آتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیت باندھ کر 3 تکبیریں کہے گا، پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص آیا، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب یہ شخص کس طریقے سے شامل ہوگا؟ اگر اسے امید ہے کہ میں کھڑے ہو کر نیت باندھ کر 3 تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں، تو یہ کھڑے ہو کر نیت باندھ کر 3 تکبیریں کہے گا اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے شک ہے، خدشہ ہے کہ اگر میں 3 تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اور امام صاحب کے رکوع سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری رکعت نکل گئی، تو پھر وہ نیت باندھے اور رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے گا بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ رکوع والے حالت میں رکھے گا، 3 تکبیریں کہے گا، رکوع کی تسبیح چھوڑ دے گا۔ رکوع میں اس نے 1 تکبیر کہی، 2 تکبیر کہی، 3 تکبیریں کہی، کتنی بھی کہیں، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، اس کی تکبیریں پوری ہو گئی، چاہے اس کی 3 مکمل نہیں ہوئی تھی، 1-2 ہوئی تھی، کہے گی پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، آگے دوسری رکعت امام کے ساتھ ہی ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا ہے، یعنی گویا پہلی رکعت اس کی نکل چکی ہے، دوسری رکعت اس کو امام کے ساتھ ملی ہے، تو اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جب کھڑا ہوگا تو اپنی دوسری رکعت اس طریقے سے ادا کرے گا جیسے امام نے دوسری رکعت ادا کی ہے، یعنی اپنی دوسری رکعت وہ ادا کرے گا، قرات وغیرہ کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے گا اور اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کر کے اپنی رکعت مکمل کرے گا۔ اور اگر دوسری رکعت کا بھی رکوع نکل گیا ہے، گویا اس کی دوسری رکعت بھی نکل گئی، دوسری رکعت کا رکوع نکلا ہے یا التحیات میں وہ ملا ہے، تو اس کے بعد اس نے دونوں رکعت جس طریقے سے امام نے 2 رکعتیں ادا کی تھی، یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں تلاوت اور قرات کے بعد 3 تکبیریں، اس طریقے سے وہ پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کا سلام بھی نکل چکا ہے تو اس کے بعد اس کو وہاں پر نماز ملنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ کسی اور عیدگاہ میں، کسی اور مسجد میں جا کر عید کی نماز ادا کرے، اور اگر کہیں بھی اسے عید کی نماز نہیں ملتی تو پھر عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ عید کی نماز کے مسبوق کے حوالے سے چند مسائل ہیں، چونکہ اگر عید والے دن بتائے جائیں تو یہ بتانے کا وہاں پر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی سے کمی کوتاہی ہو جائے اور پھر اسے پتہ ہو تو وہ